نیکیاں سب کو بتائی جائیں گی، گناہ سب کو۔ آج بھی ہم بچے ہوئے ہیں تو ان کی برکت سے، ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں تو ان کی۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کتنے عیب ہیں۔ پہلی قومیں رات کو سوئیں انسان، صبح اٹھیں بندر، سور بنا دیے جائے، ماتھوں پہ لکھ دیا جائے، دروازوں پہ ان کے عیب لکھ دیے جائیں، اور ہم پر مہربانی، پردہ پوشی۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ جنہوں نے آج پردہ رکھا ہوا ہے کل بھی وہی پردہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے پیارے دوست، دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن بھری بزم میں سب کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا۔ نبی ہیں، معصوم ہیں، پیارے ہیں، اس کے باوجود دعا کر رہے۔ نبی تو گناہ کرتے ہی نہیں، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے بھری بزم میں شرمسار نہ کرنا۔ یہ خلیل اللہ ہے علیہ السلام۔ اللہ اپنے حبیب سے کیا فرماتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا۔ خلیل مانگ رہے ہیں، حبیب کو اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو شرمسار، نبی تو پیارا ہے، حبیب ہے، نہیں والذین آمنوا معہ، جو ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو جائیں گے، میرے حبیب کے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ ان کو بھی شرمسار۔ کاش کہ ہمیں احساس ہو، اس نسبت کا پاس ہو کہ ہمیں کتنی بڑی سعادت حاصل ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں ہیں۔ کاش کہ اس کی قدر کریں۔ آپ کی کسی کے سامنے کوئی بات ہو جائے تو آپ کو رسوائی محسوس ہوتی ہے، یار مجھے اکیلے میں کہہ دیا ہوتا تم نے، کیا سوچے گا اگلا؟ اور دو آدمیوں کے سامنے ہمیں بات پسند، بھری بزم میں جہاں سب جمع ہوں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں، ایک ربائی کہی انہوں نے فارسی میں، کمال کر دیا۔ محبت ہو تو پھر ایسی باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر، یا اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے بے پرواہ، میں فقیر ہوں۔ قرآن کی آیت ہے نا واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں فقیر ہوں، یا اللہ تو غنی ہے بے پرواہ، تجھے کوئی فرق پڑتا؟ میں فقیر ہوں، مجھے پڑتا ہے فرق، تجھے پڑتا؟ روز محشر
عذر ہائے من پذیر۔ مولا تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو قیامت کے دن میری معافی قبول کر لے، معذرت قبول کر لے اور میرا حساب نہ کر۔ تو غنی ہے، کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو اس کو پڑے جو جس کو پڑھ سکتا ہے، تو بے پرواہ ہے۔ تو مہربانی کر، قیامت کے دن میری معافی قبول کر لینا اور میرا حساب وَرْحِسَابًا رَاتُبِینِی ناگزیر۔ اور اگر حساب کرنا ناگزیر ہے، یعنی کرنا ہی ہے، نہیں چھوڑنا، تو نے معاف نہیں کرنا، تو مولا پھر ایک بات مان لے۔ پہلی بات تو یہ کہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، معاف کر دے، میرا عذر قبول کر لے اور قیامت کے دن مجھے معاف کر دے۔ اور اگر حساب کرنا ضروری ہے تو پھر ایک عرض ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ تو مولا پھر اتنا ضرور کر دینا، اکیلے میں مجھے بھلے 100 جوتے مار لینا، میرے نبی کے سامنے نہ کرنا، ان کی نگاہوں کے سامنے نہ کرنا، مجھے بہت شرم آئے گی کہ میرا کلمہ پڑھتا تھا، مجھ پہ درود بھیجتا تھا اور یہ کام کرتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ تو مولا اگر سزا دینی ہے اکیلے میں دے لینا، میرے نبی کے سامنے مجھے شرمسار۔ یہ احساس ہو، کسی کو ہو تو تب کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، نوجوان کیا دوسرے کیا سب کہنے لگے دیکھا جائے گا۔ ایسی باتیں ڈرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے گا۔ اور جو آج نہیں مان رہے ہو، نہ قیامت کو مان رہے ہو، نہ نبی کو مان رہے ہو، نہ قرآن کو مان رہے ہو، وہ جو نکلے گا نا جانور، جب باتیں کرے گا پھر دیکھو گے اور ایسا ہوگا۔ اور پھر جب قیامت کے دن سارے جمع ہوں گے، وہاں حساب و کتاب ہونا، بدکاریوں کا اعلانیہ، ان کا ذکر ہوگا، حساب ہوگا، رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، اور مومنوں کی برائیوں کا حساب پوشیدہ ہوگا، ان کی نیکیوں کا اعلان کھلا ہوگا۔ تم نے بغیر سوچے سمجھے قیامت اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، تھوڑا سا بھی غور کرتے تو تم ضرور ایمان لے آتے۔ یہ ایسی بے علمی نہیں کہ کہا جائے کہ معذور ہے، سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم ماننا چاہتے نہیں۔ کوئی نہ کوئی تمہاری انا، ہٹ دھرمی، کوئی ضد، کوئی چیز آڑے آئی ہوئی ہے جو تمہیں ماننے نہیں دیتی۔ تھوڑا سا بھی غور کرتے بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کلام میں ہی غور کرتے، ایسا کلام کوئی اور نہیں۔ کتنے ہیں جنہوں نے قرآن میں تھوڑا سا غور کیا، ان کے سینے کھل گئے، ایمان کی روشنی مل گئی، اور کتنے ہیں جن کو ملی نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے پردے اٹھانے پسند نہیں، خواہشات کے پردے، دوسرے پردے جو بھی تانے ہوئے ہیں، نہیں ہٹانے، تو ان کو پھر روشنی ملی نہیں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ اب قیامت آ گئی نا، اب کیا بولنا ہے انہوں نے؟ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔
اور انکار کرنے والوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کرے، اور دن کو بنایا جس میں تمہیں نظر آتا ہے، سوجتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ماننے والے دیکھتے ہیں یہ کون ہے، رات چھا جاتی ہے پھر دن نکل آتا ہے، یہ صبح و شام کا دورہ کون کرا رہا ہے؟ غور نہیں کیا؟ قیامت میں تم بول نہیں سکو گے، تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ رات کو تاریک رکھا، اندھیرا، کیونکہ تاریکی، اندھیرا نیند میں مدد دیتا ہے، سونے میں مدد دیتا ہے۔ رات کو آرام کرنا بھی، اگر کوئی عشاء پڑھ کے سوئے، فجر اٹھ کے پڑھے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، نیت خیر کی ہو۔ اب یہ بھی پتا چلا کہ ہر حقدار کو حق ادا کرنا چاہیے، اور حقدار کا حق ادا کرنا چاہیے، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کرنا، نیکی کرنا روح کا حق ہے، آرام کرنا جسم کا حق ہے۔ نفس کا حق آرام کرنا، روح کا حق عبادت کرنا، دونوں حق ادا کرنے چاہیے، دونوں حق ادا کرنے۔ مگر جیسے دن میں کچھ آرام کیا جاتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرتے ہیں۔ سائنس نے بہت سی باتیں آج سمجھا دی ہیں، پہلے نہیں لوگ مانتے تھے۔ یہ دوپہر کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا، عرب ملکوں میں جائیں تو وہ ظہر کی نماز کے وقت کاروبار بند، عصر کے بعد پھر کھولتے ہیں، تو ظہر سے عصر کے درمیان کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کہاوت ہے، تغدا تمدا تغشا تمشا، دن کا کھانا کھاؤ تو سو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چلو، یہ ان میں کہاوت ہے۔ کیونکہ دن میں جو تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اس کی وجہ سے رات کو جاگنے میں مدد ملتی ہے۔ قیلولہ کہتے ہیں نا دن میں آرام کرنا، تو قیام اللیل آدھی رات کو یا پچھلی رات کو اٹھو فجر سے گھنٹہ پہلے، تو دن میں آرام کیا ہوگا تو رات کو اٹھنے میں مدد ملے گی۔ تو جس طرح دن میں کچھ وقت آرام کرتے ہیں، رات میں کچھ وقت عبادت کرنی چاہیے۔ اور اگر نماز تہجد نصیب ہو جائے، کسی کا شوق ہے کہ میں اچھا لگوں، میرے چہرے پہ نور آئے، تہجد پڑھنا شروع کر دے، چہرے پہ نور آ جائے گا۔ تہجد اگر عادت بن جائے تو زہے قسمت، کیا بات ہے۔ ہم نے جوانی میں اپنے جسم کو، کیونکہ قوت ہے، نہیں جی میں 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کروں گا، اوور ٹائم بھی لگاؤں گا، پیسے چاہیے زیادہ، جوان ہوں محنت کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے ڈبل ڈیوٹی، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے 16 گھنٹے ڈیوٹی، بعض لوگ 24 گھنٹے بھی کرتے ہیں، پھر ایک دن آرام کر کے اگلے دن کرتے ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے، بہرحال اوور ٹائم لگانا ہے۔ اب آپ نے جسم کی توانائی خرچ کر کے پیسے کما لیے تو جسم کمزور ہو گیا، جسم اب چاہتے ہیں کہ جسم کی قوت واپس آئے، تو وہی پیسے جو کمائے ہیں اس کی دوائیں خرید رہے، وہی پیسے لگا کے چاہ رہے ہیں کہ جوانی واپس آ جائے، وہ آ سکتی نہیں۔
ہاں بیماری سے بچیں، محتاجی سے بچیں، اپنے آپ کو، اپنی کوشش، باقی اللہ کا فضل ہو تو کرم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ماں کے دودھ کا اثر 40 سال تک رہتا ہے۔ اگر آدمی گناہ نہ کرے، غلط کاموں میں نہ پڑے، تو ماں کے دودھ کی طاقت ہی 40 سال تک مدد کرتی ہے، لیکن یہ کہ جوانی سنبھالی جاتی نہیں۔